وہ وقت آیا، آپ دنیا میں تشریف لائے، اماں بھی حیران، دایا بھی حیران۔ آج پہلی دفعہ ایسا ہوا، پہلی دفعہ۔ اس سے پہلے بھی دایا نے بہت ساری عورتوں کے ساتھ یہ کام کیا ہوا تھا، لیکن فرماتی ہیں آج جو بچہ آیا میری گود میں، ایک وقت تھا جب اندھیروں میں دنیا بھٹک رہی تھی، اللہ نے بڑا رحم کیا، بڑا کرم کیا۔ ایک تاریخ آئی، لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ اب تاریخ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اللہ بہتر جانے، لیکن ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ دادا عبد المطلب کعبے کا غلاف پکڑ کر رو رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اے اللہ آمنہ کو لڑکا دینا، اے اللہ آمنہ کو بیٹا دینا، میرے بیٹے عبداللہ کی نشانی رہ جائے گی۔ اللہ کے نبی کے والد حضرت عبداللہ بہت جلدی ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دعا کر رہے تھے دادا عبد المطلب، اے اللہ آمنہ کو لڑکا دینا، آمنہ کو لڑکا دینا۔ یہاں دادا کو بھی نہیں خبر کہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے، کیا خوبصورت فیصلہ کیا ہوا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کی روایت نقل کی ہے، اس 12 ربیع الاول سے اگلے 12 ربیع الاول تک، تاریخ کا اختلاف ہے 8 ہو یا 12 ہو، بہرحال اس 12 ربیع الاول سے اگلے 12 ربیع الاول تک اللہ نے پوری دنیا میں صرف لڑکے ہی پیدا کیے تھے۔ جس سال ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے، اس کے اگلے سال تک پوری دنیا میں صرف لڑکے ہی لڑکے ہوئے تھے۔ ہمارے نبی دنیا میں تشریف لا رہے تھے، رات کا پہر ختم ہو رہا تھا، صبح صادق کا وقت تھا۔ اماں آمنہ تھی اور شفا بنت اسد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، وہ جہاں دایا کا کام کر رہی تھی۔ بڑا عجیب نظام اللہ کا۔ ربیع الاول کی تاریخ تھی، رات کا پہر ختم ہو رہا تھا، دادا دعا کر رہے تھے، اور اللہ کا نظام، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اللہ کی تقدیر، اللہ نے کیا لکھا ہوا تھا، آج اس کائنات پر سب سے بڑا احسان ہونے جا رہا تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے تھے، اور وہ وقت آیا، آپ دنیا میں تشریف لائے، اماں بھی حیران، دایا بھی حیران۔ آج پہلی دفعہ ایسا ہوا، پہلی دفعہ۔ اس سے پہلے بھی دایا نے بہت ساری عورتوں کے ساتھ یہ کام کیا ہوا تھا، لیکن فرماتی ہیں آج جو بچہ آیا میری گود میں، خوشبو ہی خوشبو، روشنی ہی روشنی، اجالے ہی اجالے، آنت اور ناف کٹا ہوا، دھلے دھلائے پیدا ہوئے، جسم پر کوئی گندگی کا ذرہ نہیں، کوئی نشان نہیں، مختونن ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ دایا بھی حیران، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، ایسے تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی تقدیر، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا نظام، اللہ کا ارادہ، اللہ کی مرضی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے تھے، اماں آمنہ نے گود میں اٹھایا، خوش تو اتنا زیادہ ہے کہ چاند جیسا بچہ۔ دیکھو یہ مبالغے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، ہر عورت کے لیے اس کی اولاد چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اماں آمنہ کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اماں آمنہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں، بے انتہا خوش، لیکن دل کے خانے میں دور ایک اداسی بھی تھی، دل کے دور خانے میں ایک اداسی تھی۔ اداسی کس بات کو لے کر؟ جو ایک نیچرل، ایک فطرت ہے، ایک انسان ہے، کمزوری ہے، کاش اس کے ابا ہوتے، کاش۔ ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کے ابا ہوں، لڑکے کے ابا ہوں، اس وقت میں لڑکے کے ابا دیکھیں، لیکن رسول اللہ یتیم پیدا ہوئے، سب سے بڑے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا ارادہ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آج بھی اللہ نے دنیا میں بہت سارے ایسے بچوں کو یتیم پیدا کیا ہے، لیکن تسلی دینے کے لیے ہمارے لیے بہت بڑا سہارا ہے، اوپر بہت بڑا سہارا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے کسی کو بہت نوازا، کسی کو نہیں دیا، کسی کو اللہ نے بہت دولت دی، کوئی جہاز میں اڑتا ہے، کوئی بیچارہ پیدل چلتا ہے، کوئی بریانی کھاتا ہے، حلوے پراٹھے کھاتا ہے، کوئی بیچارہ روکی سوکھی کھاتا ہے۔ کسی کے لیے ہر دن عید ہوتی ہے، ہر دن نئے کپڑے ہیں، اور ایک غریب ایسا بھی ہوتا ہے جس کے لیے عید والے دن بھی کپڑے نہیں ہوتے، عید والے دن بھی کپڑے نہیں ہوتے۔ چلو ایک بات، بڑی سیدھی سی بات میں کہہ کر کے آگے گزروں۔ ایک وقت تھا، آج بھی اپنے یہاں بھی ہوتا ہے، رمضان کا جب مہینہ آتا ہے اور آنے والا ہے تو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کپڑے سلاتے ہیں، نئے کپڑے، 1 جوڑے 2 جوڑے، حسب حیثیت 2 جوڑے 3 جوڑے سلاتے ہیں۔ بچوں کو نہیں خبر عید کیا ہوتی ہے، لیکن بچوں کا پورا دھیان کپڑوں کی طرف ہوتا ہے، مجھے وہ کپڑا پہننا، مجھے وہ کپڑا پہننا، ایک آدھ کپڑا ریڈی میڈ، ایک آدھ کپڑا سلایا ہوا، مجھے وہ کپڑا چاہیے، مجھے وہ کپڑا چاہیے۔ اور ماں باپ تسلی دیتے ہیں، ارے بیٹا یہ عید والے دن پہننے کے لیے، آج والے دن نہیں، عید کا انتظار کر، عید والے دن پہنیں گے۔
اور بچے کو کیا وہ مجھے آج ابھی پہننا ہے، ابھی پہننا ہے، مجھے ابھی پہننا ہے. ماں باپ کہہ رہے بیٹا عید والے دن پہننا، عید والے دن پہننا. اماں عید کب آئے گی؟ اماں عید کب آئے گی؟ ارے بیٹا عید ایک ہفتے کے بعد ہے. وہ دن بھی آتا ہے جب شام کا وقت ہوتا ہے اور بہت سارے بچے چھت کے اوپر بلڈنگوں پر کھڑے ہوتے ہیں عید کا چاند دیکھنے کے لیے. چاند نظر آتے ہی سارے بچے خوشی سے اچھل پڑے. ان کا دھیان کپڑے کی طرف ہے، انہیں کپڑا پہننا ہے. اب خوشی کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ وہ ایک ایک سیڑھی نہیں اترتے پھر چھت سے، وہ 3 سیڑھیاں چھلانگ کر کے نیچے اترتے ہیں. 3 سیڑھیاں، 4 سیڑھیاں چھلانگ کر کے نیچے اترتے ہیں اس خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ عید کا چاند نظر آ گیا شوال کا، کل مجھے کپڑا پہننا ہے. اور انہی بچوں میں ایک بچہ وہ بھی ہوتا ہے جو چھت پر اکیلا کھڑا رہ جاتا ہے، وہ نیچے نہیں اترتا. سارے بچے اتر جاتے ہیں، وہ ایک اکیلا بچہ کھڑا رہ جاتا ہے. وہ ایک دم اخیر میں اکیلا اترتا ہے اور سیڑھی کا پائتا پکڑتے ہوئے اترتا ہے. کیوں؟ اس کے پاس عید کے کپڑے نہیں ہیں. اس کے پاس تو عید والے دن بھی عید کے کپڑے نہیں ہوتے. وہ تو یتیم ہے بیچارہ، وہ کسے جا کر کے اپنی خوشی بتائے. یہ ایسا ہے. میں ایک درد کہہ کر کے آگے چلا جاتا ہوں، چونکہ میں یہاں ہوں، اپنے وطن سے بہت دور ہوں. جو امام سارے محلے والوں کو عید کی نماز پڑھاتا ہے، اس امام کے گھر کے بچے عید والے دن کپڑا نہیں پہن سکتے. میرے محلے کی بات ہے، میرے محلے کی حقیقت ہے. محلے کا امام سارے محلے والوں کو عید کی نماز پڑھاتا ہے. اور ایسا ہوا ہے میرے محلے کا کہ میں محلے سے دور، ورنہ لوگ گولی مار دیتے مجھے. محلے کا امام ہے اور اس کے اپنے بچوں نے عید والے دن کپڑے نہیں پہنے ہوئے. دنیا ہے، یہ تقسیم ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ جوڑے پہنانے والے ہیں. اللہ نے دیا ہے کسی کو دنیا دے اور فخر کرتا ہے، لیکن وہ علم جو اللہ نے حافظ قرآن کے سینے میں ڈالا ہے، جو علماء کے سینے میں ڈالا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اہل الناس، کچھ لوگ ہیں من اہلین، اللہ کے گھر والے ہیں، اللہ کے گھر والے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر والے ہیں. متخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ کے نہ بیوی ہے نہ بچہ ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اوپر نہ نیچے، نہ کوئی ساجی، نہ کوئی بیوی، نہ کوئی شریک، کوئی نہیں اللہ کا. اللہ اکیلا، یکتا، تنہا. لیکن اللہ نے پھر بھی کہا ہے کچھ لوگ ہیں جو میرے گھر والے ہیں. صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، کون یا رسول اللہ؟ فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں، وہ قرآن والے ہیں. احد اللہ خاصتہ، اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ خاص گھر والے ہیں. اللہ نے اس تعبیر کو استعمال کیا ہے. تو یہ تقسیم اللہ کی ہے. کسی کو یتیم پیدا کیا، کسی کو مالدار گھرانے میں پیدا کیا، کوئی بات نہیں. تسلی کے لیے، سہارے کے لیے ہمارے نبی ہیں. یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، ماں اداس تھی، کاش اس کے ابا ہوتے. تو جبرائیل کو اللہ نے بھیجا تسلی دینے کے لیے، اماں آپ اداس نہ ہوں، آپ اداس نہ ہوں، آپ دل چھوٹا نہ کریں. آپ کیوں اداس ہوتی ہیں؟ کیا بات کیا ہے؟ تو ایک محاکات ہے، ایک خیالات کی دنیا میں کی گفتگو ہے. کاش اس کے ابا ہوتے تو کیا ہوتا. ابا ہوتے تو اس بچے کے لیے کھلونے لے کے آتے. ہر باپ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں. تو جبرائیل تسلی دے رہے ہیں، اماں آپ دل چھوٹا نہ کریں، فکر نہ کریں، اس بچے کو تھوڑا بڑا ہو جانے دیں، کھیلنے کی عمر کو ہو جانے دیں. یہ بچہ اشارہ کرے گا، اللہ چاند تاروں کو کھلونا بنا دے گا. اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اللہ نے بنایا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے سگے چچا فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ پالنے میں تھے، چھوٹے تھے، گود میں تھے، اسی وقت میں نے جان لیا تھا بہت بڑی ہستی ہیں. تو آپ نے فرمایا چچا دان وہ کیسے؟ فرمایا ایک دفعہ آپ پالنے میں لیٹے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا آپ جب ہاتھ پیر آگے پیچھے کر رہے تھے. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو غیر ارادی طور، اس کا ارادہ نہیں ہوتا، ہاتھ پیر کی حرکت ہوتی ہے، مومنٹ ہوتے ہیں. تو فرماتے تھے آپ ہاتھ آگے کرتے تو چاند ادھر آ جاتا، ہاتھ پیچھے کرتے تو چاند پیچھے آ جاتا. تو کبھی آگے کبھی پیچھے، میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا. تو آپ نے مسکرا کر کے وہ راز فاش کیا. فرمایا کان القمر ینادینی ویحاکینی ویمنعنی من البکا. چچا جان بات اصل یہ ہے، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھے لوریاں سناتا تھا، چاند مجھ سے گفتگو کرتا تھا. اللہ نے چاند کو کھلونا بنایا ہے. یہ نبی ہیں، ہستی ہیں. اماں آمنہ کی اداسی ہے، کاش اس کے ابا ہوتے. تو ابا ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو ابا ہوتے تو بچے کو سیر کرانے لے جاتے. ہر باپ اپنے بیٹے کو انگلی پکڑ کر لے جاتا ہے باہر سیر کرانے.
مارکیٹ میں، کہیں باغات میں، کہیں اور گارڈن میں، تو ابا ہوتے تو سیر کرتے، جبرائیل فوراً تسلی دے رہے، اماں آپ گھبرائے نا، کوئی بات نہیں، بچے کو تھوڑا اور بڑا ہو جانے دیں، یہ بچہ سیر کرنے کی عمر کو ہوگا، اللہ اپنے عرشوں کی سیر کرائیں گے، اور اللہ نے کرایا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ایک سیر وہ ہے جو زمین کی سیر ہے، زمینی سیر ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس زمین کا سفر، پھر اس کے اوپر آسمانوں کی سیر، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرۃ المنتہا۔ یہ لاسٹ اسٹیشن، مخلوق کا آخری اسٹیشن سدرۃ المنتہا، جبرائیل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، عند سدرۃ المنتہا عندها جنۃ المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ یہ قرآن کی وہ آیات ہیں جو نبی کا آسمان کا سیر بتاتی ہیں، نبی سے اتنی زیادہ محبت، ہجرت کا سفر، اللہ نے اور بھی آگے بہت سارا راز بتایا نبی کو، اللہ نے معراج کرائی، اماں آمینہ کو جبرائیل تسلی دے رہے ہیں، اماں آپ گھبرائے نہیں، فکر نہ کریں، اللہ نے بہت اعلیٰ بچہ دیا ہے آپ کو۔ ابھی جبرائیل جاتے ہی تھے، جا ہی رہے تھے، گھر کی چھت کھلی، بادل اندر آئے، نہیں سردیوں کے اندر کیا کہتے ہیں اس کو، کورا، کورے اندر آ جاتے ہیں، غبار اندر آ جاتے ہیں، دھند اندر آ جاتی ہے، قریب کا آدمی بھی نظر نہیں آتا، اور اس میں سے آواز آ رہی تھی غیب سے، کہنے والا کہہ رہا طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اس بچے کو مشرق مغرب کی سیر کراؤ، کہنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، غیب سے آواز آ رہی، وآتوہ خلق آدم، اسے آدم کے اخلاق دو، ومعرفت شیس، شیس علیہ السلام کی معرفت دو، وشجاعت نوح، نوح علیہ السلام کی بہادری دو، وخلت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، وفصاحت صالح، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، وحکمت لوط، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، وحب دانیال، دانیال علیہ السلام کی محبت دو، وجہاد یوشع، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، وطاعت یونس، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، ولحن داؤد، داؤد علیہ السلام کی شیریں میٹھی زبان دو، وزہد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد پارسائی پاک دامنی دو، وَأَغْمِسُهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، 1.25 لاکھ نبیوں کو جو کچھ دیا ہے وہ اس بچے کو ابھی دے دو۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو الگ الگ موقعوں پر اللہ نے جو دیا، وہ پیدا ہوتے ہی ابھی کے ابھی اللہ نے سارا کچھ دے دیا، اور ابھی ساری زندگی کا سفر باقی ہے، بہت کچھ اللہ نے دیا۔ سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے، سب سے زیادہ اللہ کے بعد علم رکھنے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے صاف اعلان کر دیا امت کو بتاؤ، ان کے پیچھے چلو گے تو جنت ملے گی، ان کے پیچھے چلو گے تو کامیاب ہوگے، یہ وہ ہیں جن کے پیچھے چلو گے تو منزل تک پہنچو گے، ورنہ سارے راستے گمراہی کے ہیں، سارے راستے بھٹکنے کے ہیں، سارے راستے اندھیروں کے ہیں، ایک ہی راستہ ہے جو اجالوں کا ہے، ایک ہی راستہ ہے جو روشنی اور منزل کو پہنچتا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔